بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کیا پھر ایک بار ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، اس کے کافی سارے سبق ہو چکے۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے اسم متمکن کی اقسام کو مکمل کیا تھا، اور آخر کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا اسم متمکن کی اقسام میں سے جو اسم منقوص ہے اور اسی طرح جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو ان دونوں قسموں کا ایک ایک ضابطہ رہ گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے اور اسم متمکن کی اقسام کا اجرا وغیرہ بھی اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ تو آج وہی سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر اسم متمکن کی اقسام، اسم منقوص کا ضابطہ اور اسی طرح جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا ضابطہ، اور اسی طرح اسم متمکن کی اقسام کا اجرا وغیرہ بھی کریں گے۔ اگر آپ اسم متمکن کی اقسام کے ان ضوابط کو جاننا چاہتے ہیں یا اس کے اجرا کرنا چاہتے ہیں تو آج کا سبق آپ کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ سبق کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور اگر اسی طرح اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کے وہ ضوابط اور اسی طرح اسم متمکن کی اقسام کے اجرا کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں فائدہ، جب اسم منقوص معرف باللام ہو، ٹھیک ہے، اسم منقوص معرف باللام ہو، اسم منقوص کسے کہتے ہیں یہ پچھلے سبق کے اندر میں بتلا چکا ہوں، وہ سبق دیکھ لیجئے گا۔ یا اسم منقوص مضاف ہو تو اس کی یا تینوں حالتوں میں باقی رکھی جائے گی۔ معرف باللام کی مثال جیسے جاء القاضی، آج کا ضابطہ جو ہے اسی یا کے متعلق ہے۔ کون سی صورت ہوگی تو یا کو باقی رکھا جائے گا، اور کون سی صورت ہوگی تو اسم منقوص کے آخر سے یا کو حذف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اسم منقوص معرف باللام ہو، ٹھیک ہے، ایک صورت، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب یہ کیا ہو اسم منقوص مضاف ہو دوسری صورت، تو ان دو صورتوں کے اندر اسم منقوص کی یا کو تینوں حالتوں کے اندر باقی رکھا جائے گا، یعنی حالت رفع میں بھی باقی رکھا جائے گا اور حالت نصب میں بھی باقی رکھا جائے گا اور حالت جر میں بھی باقی رکھا جائے گا۔ جیسے حالت رفع کی مثال جاء القاضی، حالت نصب کی مثال رأیت القاضیہ، اور اسی طرح حالت جر کی مثال مررت بالقاضی، تینوں حالتوں کے اندر یا کو باقی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اضافت کی مثال دوسری صورت یہی پڑی جب اسم منقوص کیا ہو مضاف ہو، تو اس وقت بھی اس کی یا کو تینوں حالتوں کے اندر باقی رکھا جائے گا، حالت رفع میں بھی باقی رکھا جائے گا، حالت نصب میں بھی باقی رکھا جائے گا اور حالت جر میں بھی باقی رکھا جائے گا۔ جیسے اضافت کی مثال کیا ہے، جاء قاضیکم، رأیت قاضیکم، مررت بقاضیکم۔ اب دیکھیں ان تینوں صورتوں کے اندر، یہ تینوں صورتیں اوپر والی اور نیچے والی تینوں صورتیں، تینوں صورتوں کے اندر معرف باللام ہونے کی صورت میں اور اسی طرح اضافت کی صورت میں تینوں صورتوں کے اندر یا کو باقی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب اسم منقوص معرف باللام اور مضاف نہ ہو، پہلے کیا تھا معرف باللام بھی ہو مضاف بھی ہو، تو اس وقت اس کی یا کو تینوں حالتوں کے اندر باقی رکھا جاتا، لیکن جب اسم منقوص معرف باللام بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو، ان دونوں صورتوں کے الٹ یہ دونوں صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ معرف باللام بھی نہ ہو، دوسری صورت مضاف بھی نہ ہو، تو اس کی یا حالت رفع اور حالت جر میں یا کو حذف کیا جائے گا، حالت رفع اور حالت جر میں یا کو حذف کر دیا جائے گا، جبکہ حالت نصب کے اندر باقی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء قاضن، اب یا حذف ہو گئی، حالت رفع کی مثال ہے۔ حالت نصب کی مثال رأیت قاضیا، یہاں یا باقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حالت نصب ہے، ابھی پڑھا حالت نصب کے اندر یا کو باقی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مررت بقاضن، یہاں پر بھی یا حذف ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا جب یہ اسم منقوص نہ تو معرف باللام ہو اور نہ ہی کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، تو اس وقت اس کی یا حالت رفع اور حالت جر میں یا کو حذف کر دیا جائے گا اور حالت نصب کے اندر یا کو باقی رکھا جائے گا۔ تو اس کی مثالیں ابھی میں نے آپ کو بتلا دی۔ جاء قاضن حالت رفع کی مثال یا حذف ہو گئی، رأیت قاضیا حالت نصب کی مثال یا محذوف نہیں ہوئی بلکہ موجود ہے، مررت بقاضن یہاں پر بھی یا کو حذف کر دیا گیا اس لیے کہ یہ حالت جر ہے، اور جب اس منقوص معرف باللام بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو تو حالت جر کے اندر اسی کی یا حذف ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حالت رفع کے اندر بھی اس کی یا حذف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کی جاتی ہے اسم منقوص کے متعلق یہ ضابطہ
آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں جمع مذکر سالم کی طرف۔ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، اصل میں مسلمون نا یا تھا، مسلمونا یا، ٹھیک ہے، تو پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو مسلمو یا ہوا، پھر وو اور یا جمع ہوئے۔ دیکھیں یہ وو اور یہ جیا، یہ دونوں جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، دیکھیں وو ساکن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مسلمو یا، ٹھیک ہے، اس لیے وو کو یا سے بدل دیا۔ یہ جو وو تھا، اس وو کو پھر کیونکہ وو اور یا جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، وو ساکن ہے، تو اس وو کو یا سے بدل دیا، ٹھیک ہے، پھر اس یا کا پہلی ایک یا جمع ہو، دو یا جمع ہو گئیں، ان میں سے پہلی ساکن، ٹھیک ہے، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو پھر یا کی مناسبت سے میم کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امید کی جاتی ہے جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا ضابطہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس میں منقوص کے متعلق جو ضابطہ بھی بتلایا وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس میں متمکن کی اقسام کے اجرا کی طرف، اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کا اجرا ہم کس طرح کریں گے۔ آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ اپنی عبارت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں منقوص کے اس میں متمکن کی ساری اقسام کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور ان کا اجرا وغیرہ بھی خود بھی کر لیں، اس کی پریکٹس وغیرہ کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی عبارت بہتر ہو جائے گی۔ تو چلیے اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے بھی بتلایا چکا، ہم جو اجرا کر رہے ہوتے ہیں یہ تسہیل النحو کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر مثالیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے ہم اس کا اجرا کرتے ہیں۔ تو آج کے اجرا کے متعلق جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ یہ کہ ذیل کے جملوں میں ہر اسم کو معرب کی 16 قسموں میں سے بتلاؤ کہ کون سی قسم ہے اور کس حالت میں ہے، اور ترکیب اور ترجمہ بھی کرو۔ تو ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم ترکیب کریں گے، پھر آخر کے اندر اس میں معرب کی 16 قسموں میں سے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ کون سی قسم ہے۔ پہلی مثال جو یہاں پر لکھی ہے تسہیل النحو کے اندر وہ ہے انما یتذکر اولو الالباب، اس کا ترجمہ یقیناً عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب انما، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ما کافہ عن العمل، یتذکر فعل، اولو مضاف، الالباب مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب انما یتذکر اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس میں معرب کی 16 قسموں کا اجرا کرنا ہے، جبکہ انما یتذکر یہ دونوں اسم نہیں ہیں، جبکہ ہم نے اسم کا اجرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں متمکن کا اولو الالباب، اس کا اجرا کرتے ہیں۔ اولو یہ 16 اقسام میں سے 11ویں قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اعراب حالت رفع میں وہ ماقبل مضموم کے ساتھ، حالت نصب اور حالت جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتذکر کا فاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب وہ ماقبل مضموم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ الالباب یہ جمع مذکر مکسر ہے، تو جمع مذکر مکسر کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کی حالت جر ہے، تو حالت جر کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اس وجہ سے الالبابی آخر کے اندر آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مثال نمبر 2، اللہ ولی المؤمنین، ترجمہ اللہ مؤمنوں کا دوست ہے۔ ترکیب لفظ اللہ مبتدا، ولی مضاف، المؤمنین مضاف الیہ، مضاف اپنا مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح ہے، تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، تو اس وجہ سے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اللہ آپ کو ضمہ نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولی المؤمنین، ولی یہ مفرد قائم مقام صحیح ہے، اس کی تعریف وغیرہ ہم نے کر دی تھی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کا اعراب بھی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ یہ خبر بن رہی ہے
ولی یہ خبر بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے اور حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر ضمہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اب اس میں تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہے المؤمنین۔ المؤمنین جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم اس کا اعراب حالت رفع میں وہ ماقبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کی حالت جر ہے، اور حالت جر کے اندر یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اعراب، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی آپ کو یا ماقبل مکسور نظر آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال نمبر 3، استغفر للمؤمنین، ترجمہ مؤمنوں کے لیے استغفار کیجئے۔ ترکیب استغفر فعل امر، انت ضمیر اس کا فاعل، لام حرف جار، مؤمنین مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب استغفر اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ تو فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسم کا اجرا کرنا ہے، اسم متمکن کے اقسام کا، جبکہ یہ تو فعل ہے۔ للمؤمنین لام کو بھی چھوڑ دیں گے، یہ حرف ہے، اسم نہیں ہے۔ المؤمنین اس کا اعراب ابھی گزرا اوپر مثال نمبر 2 کے اندر۔ ٹھیک ہے، مؤمنین جمع مذکر سالم ہے 16 اقسام میں سے، تو اس کا اعراب حالت رفع میں وہ ماقبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ لام حرف جار کا مجرور ہے، اس وجہ سے اس کی حالت جر ہے، حالت جر اس کی یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو یا ماقبل مکسور نظر بھی آ رہا ہوگا۔ مثال نمبر 4، ھذا اخی، ترجمہ یہ میرا بھائی ہے۔ ترکیب ھذا اسم اشارہ مبتدا، اخی مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنا مضاف الیہ سے مل کر، خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اخی غیر جمع مذکر سالم یا ضمیر متکلم کی طرح مضاف ہے، تو اس کا اعراب تقدیری ہے۔ حالت رفع میں اس کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی حالت رفع ہے اور ضمہ تقدیری ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ھذا اس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس میں غیر متمکن ہے، جبکہ ہم نے اس میں متمکن کی اقسام کا اجرا کرنا ہے۔ مثال نمبر 5، قال موسیٰ لأخیہ، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا۔ ترکیب قال فعل، موسیٰ فاعل، لام حرف جر، اخی مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوئے کس کے؟ قال فعل کے، قال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ موسیٰ 16 اقسام میں سے اسم مقصور ہے، اس کی تعریف کل کے سبق کے اندر گزر چکی ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اس میں مقصور کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے اخیہ میں، اخن اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، تو حالت جر اس کی 4-5 حالتیں میں نے آپ کو بتلائی تھیں، اگر وہ نہیں دیکھی تو پچھلے سبق کے اندر وہ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر حالت جری میں یا ساکن ماقبل مکسور کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، اسم مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کر مبتدا، یحییٰ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسم لفظ کے اعتبار سے مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اس وجہ سے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اس کا اعراب ہے۔ یحییٰ یہ اسم مقصور ہے، ابھی اسم مقصور کا اعراب ابھی ہم نے پڑھا، تو یہ اعراب تینوں حالتوں کے اندر اعراب تقدیری ہوگا۔ یہاں پر چونکہ یہ خبر بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ مثال نمبر 7، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، کتابی مضاف، یا کتاب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ھذا کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ھذا اسم غیر متمکن کی اقسام ہے، جبکہ ہم نے اسم متمکن کے اقسام کا اجرا کرنا ہے۔ کتابی میں کتاب غیر جمع مذکر سالم جو یا ضمیر متکلم کی طرح مضاف ہو، تو اس کا اعراب حالت رفع میں
ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر بھی اس کی حالت رفع ہے تو اس کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ مثال نمبر 8، ہوا عبدی، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ٹھیک ہے، عبد مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن رہا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے، اور جب غیر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ مثال نمبر 9، ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں، ترکیب ہؤلاء اسم اشارہ مبتدا، اخوت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اخوتی میں اخوتن غیر جمع مذکر سالم ہے اور یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہے، لہذا اس کا اعراب تقدیری ہے، حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، یہاں پر بھی یہ چونکہ خبر بن رہا ہے اس وجہ سے اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ مثال نمبر 10، اذکروا نعمتی، تم سب یاد کرو میری نعمت کو، ترکیب اذکروا فعل امر، وہ ضمیر بارز اس کا فاعل، نعمت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نعمتی غیر جمع مذکر سالم ہے جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہے، حالت نصب میں فتح تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب چونکہ یہ مفعول بن رہا ہے حالت نصب کے اندر ہے اور حالت نصب میں فتح تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا اعراب بھی فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ تو مثال نمبر 11، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، ترکیب رحمتی مضاف، رحمت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، وسعت فعل ہی ضمیر اس کا فاعل، کل مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رحمتی ابھی اس کا اعراب پڑھ لیا، نعمتی کی طرح ہے، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ کل مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب ابھی بتلایا کچھ دیر پہلے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب میں فتح کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر چونکہ یہ کیا بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب کیا ہوگا، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، فتح ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کو لام کے اوپر فتح نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کل شیء، شیء مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کا اعراب بھی بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح کلہ کا ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب میں فتح کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس وجہ سے اس کا اعراب حالت جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہے، آپ کو کسرہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو امید کی جاتی ہے آج کا اجرا آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، تو مزید آپ خود اس کا اجرا کریں، ہمارے پچھلے 2 اسباق کو دیکھیں تو اس کو اچھی طرح سمجھ کر پھر اس کا اجرا کریں۔ جب آپ اس کا اجرا کریں گے تو امید ہے آپ کی عبارت کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔